انا ابن محمد المصطفیٰ، میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. صحیح بخاری کے اندر لکھا تاریخ نے کہ جب کبھی بھی فاطمہ بزم پیغمبر میں آئی، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اور قرآن نے کیا کہا؟ محمد نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، سلطانوں کا سلطان ہے، سرداروں کا سردار ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سارے نبیوں کے سردار محمد عربی. اور کسی بھی معاشرے میں عوام پہ واجب ہے کہ سردار کا احترام کرے، ہے یا نہیں؟ یہ سامنے کی چیزیں ہیں. اور نبی کون ہے؟ سب کے سردار، خاتم الانبیاء، سید المرسلین. کہ جس کی عظمت کے لیے اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اللہ نے کہا پہچاننا چاہتے میرا نبی کون ہے تو سنو، ہمارے نبی کو علم اول کہا جاتا ہے، علم اول کہا جاتا ہے، روح اول کہا جاتا ہے، عقل اول کہا جاتا ہے، شکل اول کہا جاتا ہے، خلق اول کہا جاتا ہے، عشق اول کہا جاتا ہے. سنو ہمارا نبی کون ہے؟ محمد ہے، احمد ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ یاسین ہے، سراج منیر ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجیٰ ہے، خاتم المرسلین ہے، سید النبیین ہے، خاتم النبیین ہے. یہ وہ نبی ہے جس کے ایک اشارے پر کائنات کا مقدر ٹکا ہے. اور یہ نبی سارے نبیوں کا سردار. صحیح بخاری نے کیا لکھا؟ جب کبھی بھی اس نبی کی بارگاہ میں فاطمہ آئی، نبی اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. کون کھڑا ہو رہا ہے؟ نبیوں کا نبی. سردار کا احترام سب پر واجب ہوتا ہے. اور اب آپ کے مزاج کا جملہ دے دوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جس کا احترام کرے اسے تو محمد کہتے ہیں، مگر محمد جس کا احترام کرے مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، اور فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. امام نے یہ بتایا اور بتا کے چلے. ایسا نہیں کہ چھپایا، کوئی یہ کہہ دے ہمیں پتہ نہیں تھا، خاموشی کے ساتھ نکل گئے. اس لیے کہ یاد رکھنا، رات کے اندھیروں میں سنسان گلیوں سے منہ چھپا کے وہ نکلتے ہیں کہ جن کا کردار اچھا نہیں ہوتا، مگر جو کردار کے شہنشاہ ہوتے ہیں وہ اعلان کر کے نکلتے ہیں. امام نکلے اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. میں دولت کے لیے نہیں نکلا، تخت و تاج کے لیے نہیں نکلا، اقتدار کے لیے نہیں نکلا، جاؤ حشم کے لیے نہیں نکلا. کیوں نکلا ہوں؟ تاکہ میرے نانا کے امت کی اصلاح ہو جائے. اچھا، اس کا ثبوت دیا حسین نے؟ پوچھا دیا یا نہیں دیا؟ اب آپ کو بتا دوں کہاں دیا. حسین 4 مہینے 8 دن مکے کے اندر رہے. مدینے سے نکل کر 4 مہینے 8 دن مکے میں رہے. حج کا مکمل ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو. حسین نے حج کو عمرے سے کب بدلا؟ 8 ذی الحجہ کو. میں یہاں آیا، آپ کے درمیان میں بیٹھا، میں نے چلنا چاہا. آپ نے کہا مولانا 5 منٹ اور بیٹھ جائیے. جب آپ پورے دن سے یہاں تو 5 منٹ اور بیٹھ جائیے. کیا نہیں بیٹھو گے؟ جہاں اتنی دیر اور 5 منٹ اور سو. حسین مکے میں آئے، ساری کائنات کے مسلمانوں میں خبر پھیلی اس محمد کا نواسا کہ جسے نبی نے زبان چسا کے پالا ہے، مکے کے اندر ہے. حج کریں گے، حج کرنے میں ایسا مزہ آئے گا جیسے محمد کے ساتھ آیا تھا، جیسے آخری حج محمد کا تھا اور سارے مسلمان مکے میں تھے. ایسے حسین کی خبر سن کے کائنات کے سارے مسلمان مکے کے اندر جمع ہو گئے. حسین نے بتایا کیوں نکلا. یہ سب آئے 8 ذی الحجہ. حسین نے سامان سفر باندھنے کا حکم دیا. جیسے سامان سفر باندھنے لگا لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا مولا ہم تو اس لیے آئے تھے آپ کے ساتھ حج کریں گے. ساری دنیا وطن کو چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے، دولت لگا کر، پیسہ لگا کر، صحبتیں برداشت کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کو آ رہی ہے. 2 دن اور ہے، 10 کو حج مکمل ہو جائے گا. آپ بھی یہاں رکیے. امام نے کہا میں نہیں رک سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ مقدس زمین ہے، یہاں کبھی خون نہیں بہایا گیا. اور اگر حسین رکے کیوں تھے؟ یہاں کبھی خون نہیں بہایا گیا. مجھے جنگ کا خطرہ ہے، میرا خون بہ جائے گا.
چاہنے والوں نے سر اٹھا کے کہا مولا یہ خانہ کعبہ کی زمین ہے جہاں سر سے اٹھا کے انسان مچھر کو بھی نہیں مار سکتا، ایک جھوٹ کو بھی نہیں مار سکتا، سر کا بال نہیں توڑ سکتا، بھلا آپ کا قتل کوئی کرے گا؟ یہاں کرے گا، کون کرے گا؟ امام نے کہا یزید کے نمائندے، اور کہا حسین پہچان رہے یزید کے نمائندے۔ کہ مولا یزید کون؟ کہ تمہارا خلیفہ، امیر شام کا بیٹا، ابو سفیان کا پوتا، ہندا کا جگر خار کا بیٹا، وہ میرے قتل کا آمادہ ہے۔ اب لوگوں کو پتا لگا کہ حسین پہچان رہا ہے، میرا قاتل کون ہے؟ یزید ہے، قتل کرنا چاہتا ہے۔ آنا چاہیے تھا حاجیوں کے ساتھ میں، نہیں آنا چاہیے تھا، نمازیوں کے ساتھ میں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ امام نے کہا میں جا رہا ہوں۔ بس جیسے سنا تو آپ نے دیکھا ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا حسین جا رہے ہیں، بنی ہاشم کی شجاعت کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر 3 دن کے چولہے میں ہو تو 2 انگلیوں سے اصغر کو چیر دیتے ہیں، اگر جوانی میں آئے تو 2 انگلیوں پہ خیبر اٹھا لیتے ہیں۔ میرا شجاعت سے واقف تھے۔ کہا حسین ہے، عباس ہے، علی اکبر ہے، امام سجاد ہے، اور محمد قاسم ہے، یہ شجاع ہے، یہ یزید کے خلاف نکلے تختہ پلٹ دیں گے، ہم حسین کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ منترالیہ مل جائے گا، تھوڑا بہت مل جائے گا، چیت حسین کی پکی ہے۔ سمجھیے کربلا کیا ہے، حسین کس طرح کیوں آئے کربلا میں، اور وہ بھی ایک اچھا خاصا لشکر حسین کے ساتھ، اس لالچ میں کہ حسین ملک کو فتح کریں گے، حکومت کا قیام کریں گے اور ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا، یہ چلے۔ امام نے پلٹ کے دیکھا چاہنے والوں کی بھیڑ آ رہی، ایک مجمع، کہاں 18 تن لے کے چلے، کہاں ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہو گیا۔ امام رکے، تاریخ نے اس منزل کا نام لکھا منزل صالبہ۔ حسین نے دوسرا خطبہ دیا، حسین رکے، سب کو روک کے کہا دیکھو میرے سفر کا انجام موت ہے، سنیے گا، میرے سفر کا انجام موت ہے، میں تخت و تاج کے لیے نہیں نکلا، میں حکومت کا خاتمہ کرنے نہیں نکلا، یزید کی حکومت کو پلٹنے نہیں نکلا۔ کیوں نکلا ہوں؟ تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، حکومت نہیں ملے گی، عہدہ نہیں ملے گا، منصب نہیں ملے گا، جو سر کٹانا چاہتا ہے میرے ساتھ آئے، جسے زندگی پیاری ہے پلٹ کر چلا جائے۔ یہ ساتھ آ رہے تھے، امام نے بتایا سارے واپس ہو گئے، گئے یا نہیں گئے تاریخ میں ہے۔ اب حسین کربلا میں آئے، کربلا میں آئے تب حسین نے خط لکھا، کس کو؟ 75 سال کے بوڑھے کو، جسے حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ حسین کے عمل کو تو پہچانیے گا، یہاں ہزاروں کا لشکر ہے۔ امام نے کہا چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کربلا میں کوئی ایسا بھی تھا جس نے خط بھیج کے بلایا، اس کا مطلب یہ ہے امام نے کربلا میں جسموں کو اکٹھا نہیں کیا، کرداروں کو اکٹھا کیا۔ ایک شراب ہے محمد والے محمد کا، اس لیے کہ جسم مر جاتے ہیں، کردار کبھی نہیں مرتے۔ اور ایک جملہ بچوں کے نظر کرو، جوان بھائیوں کی یاد رکھنا، یہ سردی، گرمی، برسات، جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، بچپن، یہ جسموں پہ آتا ہے، کرداروں پہ نہیں آتا۔ کردار ہمیشہ جوان رہتا ہے، کردار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کردار کبھی بچہ نہیں ہوتا۔ ایسی بات کہہ رہا ہوں تاکہ بچوں تک پہنچ جائے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ سنیے، جسم بوڑھے ہوتے ہیں، کردار بوڑھا نہیں ہوتا۔ کربلا کی یاد کب سے منا رہے ہیں؟ لگ بھگ 1400 سال سے۔ ذرا کردار کو پہچانیے گا، علی اصغر 1400 سال پہلے بھی 6 مہینے کے تھے، آج بھی 6 مہینے کے، قیامت تک 6 مہینے کے رہیں گے۔ لہذا کرداروں میں بڑھاپا نہیں آتا۔ حسین آ گئے کربلا میں، کس لیے؟ اصلاح امت کے لیے۔ اور سنیے گا، دیکھیں کربلا تک کائنات میں کتنے فرقے، مجھے اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کربلا سے لے کے آج تک، اگر یہ میری بات پہنچ گئی میں سمجھوں گا میری تقریر آپ کے ذہن تک پہنچ گئی، میری محنت وصول ہو گئی۔ کربلا تک کائنات میں کتنے فرقے، مجھے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن کربلا سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کائنات میں 2 فرقے ہیں اور 2 ہی رہیں گے، تیسرا کوئی فرقہ بن نہیں سکتا۔ جیسے یزید سے پہلے، حسین سے پہلے تو بیعت مانگی گئی، مگر حسین کے بعد کسی یزید کی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ کسی وقت کے حسین سے بیعت مانگ لے اور کرے
کے بعد سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک. آپ کہنے مولانا تو کون سے سنیے گا. وہ دو فرقے یہ ہیں, ایک فرقے کا نام ہے حسینیت اور دوسرے فرقے کا نام ہے یزیدیت. کتنے فرقے ہیں ثابت کروں گا آپ کے سامنے. کوئی اور فرقہ نہیں ہے, دو فرقے ہیں. کربلا سے 61 ہجری سے لے کے 1446 ہجری آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کتنے؟ دو فرقے. ایک کا نام ہے حسینیت, دوسرے کا نام ہے یزیدیت. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ فرقے اتنے اہم ہیں کہ یہ اپنے ناموں سے نہیں پہچانے جاتے, یہ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں, اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں, اپنے کیریکٹر سے پہچانے جاتے ہیں. بتا رہا ہوں کہ حسین نے کیا کہا, میں کون ہوں, یزید کون ہے. یزید مرد فاصلے کا جو دین کا احترام نہ کرے, دین کو نہ مانے. اتنے فرقے دو, ایک کا نام حسینیت, دوسرے کا نام یزیدیت. دونوں کردار سے پہچانے جاتے ہیں. ہم آپ کو دونوں کا کردار بتاؤں. جھوٹ بولنا یزیدیت ہے, غیبت کرنا یزیدیت ہے, چوری کرنا یزیدیت ہے, گالی دینا یزیدیت ہے, کسی کا مال چھین لینا یزیدیت ہے, بیواؤں کی مدد نہ کرنا یزیدیت ہے, بچوں پہ ظلم کرنا یزیدیت ہے, بڑوں کا احترام نہ کرنا یزیدیت ہے, اہل و عیال پہ سختی کرنا یزیدیت ہے, خاندان والوں سے محبت نہ کرنا یزیدیت ہے, بچوں سے پیار نہ کرنا یزیدیت ہے, نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے, روزہ نہ رکھنا یزیدیت ہے, حج نہ کرنا یزیدیت ہے, جوا کھیلنا یزیدیت ہے, سٹا لگانا یزیدیت ہے, تاش کھیلنا یزیدیت ہے, شطرنج کھیلنا یزیدیت ہے. اور کہیے گا یہ سارے کیا ہیں, یہ یزیدیت. اب سنیے گا حسینیت کیا ہے. بڑوں کو سلام کرنا حسینیت ہے, یتیموں سے پیار کرنا حسینیت ہے, بیواؤں کی مدد کرنا حسینیت ہے, مظلوموں کا ساتھ دینا حسینیت ہے, ماں باپ کی اطاعت کرنا حسینیت ہے, بڑوں کا احترام کرنا حسینیت ہے, بزرگوں کی عزت کرنا حسینیت ہے, خاندان والوں سے محبت کرنا حسینیت ہے, نماز پڑھنا حسینیت ہے, روزہ رکھنا حسینیت ہے, عزاخانوں کو آباد رکھنا حسینیت ہے, حسینیت کا پیغام دینا حسینیت ہے, مسجدوں کو آباد کرنا حسینیت ہے. ایک جملہ میرا یاد رکھے گا, نماز حسینیت ہے, شراب یزیدیت ہے. اور یہ جملہ ذہن میں رکھے گا, نمازی کہیں بھی بیٹھا ہو وہ حسینی ہے, شرابی فرش عذاب میں بھی بیٹھا ہو وہ یزیدی ہے. محمد والے محمد کا نمازی کہیں بھی بیٹھا ہو حسینی ہے, شرابی یہاں بھی بیٹھا ہو یزیدی ہے. اس لیے کہ بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر خالی بیٹھ جانا کافی ہوتا تو رسول کے برابر میں دو پتھر پڑے ہوئے ہیں جن کا احترام کوئی نہیں کرتا. اور نبی نے بھی زندگی میں بتایا کہ رشتوں کی قیمت ہماری بارگاہ میں نہیں ہے, کردار کی قیمت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی رشتہ دار کو کھڑا نہ کرتے, ایرانی کو گلے سے کبھی نہ لگاتے. اور کریں تو حسینیت کیا ہے, نماز حسینیت ہے, شراب یزیدیت ہے. کسی بھی دور میں پیے یزیدی ہے, نماز کسی بھی دور میں پڑھی جائے حسینیت ہے. اس لیے کہ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ نمازی کبھی شرابی کی بیعت نہیں کرے گا, رحیم کبھی ظالم کی بیعت نہیں کرے گا. اور کرے گا بہرحال حسین نکلے کس لیے, اصلاح امت کے لیے. اچھا حسین نکلے, جو میں کہہ رہا تھا وہ بات مکمل کر دوں. تو سب کو پتہ لگا حسین کیوں جا رہا, بتا کے نکلے میں جا رہا ہوں بیعت مانگی, یزید یہ ہے اور میں یہ بتا کے نکلے نا. اب کسی کو یہ تو نہیں کہنا پتا نہیں, کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں علم نہیں تھا, اسے خاموشی سے چلے گئے. بتا کے نکلے نا. تاریخ کی یہی تو ستم شریفی ہے. اگر اقتدار کی بات آئی تو غیر سامنے آ گئے, خون بہانے کی بات آئی تو ابو طالب کا خانوادہ سامنے آ گیا. آپ مجھے اتنا بتاؤ, حسین دین بچانے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ اگر گئے تھے تو مدینے میں اور صحابہ کی اولاد نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں نکلے کہ کسی کی اولادیں نہیں تھی؟ اگر تھی یا تو یہ کہو کہ حسین حق میں نہیں تھے, ساتھ کیوں دیتے؟ اور اگر حق میں تھے تو ساتھ کیوں نہیں گئے؟ آپ اور کریں
مولانا طاہر القادری پاکستان کے عظیم عالم دین ہیں اہل سنت کے، ان سے جب پوچھا گیا مولا یہ بتائیے، وہ عالم دین آپ یہ بتائیے سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین اکیلے تھے، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو سنے ان کا جملہ، تعریف وہ نہیں ہے کہ جو اپنے کرے، تعریف وہ ہے کہ جو غیر کرے، اور کرے اس لیے کہ مزہ ہی کچھ اور آتا ہے کہ اہل سنت کے عالم ہے۔ کہ یہ بتائیے سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین نے نہیں کی تھی، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو ابھی نادر کا جواب سنیں گے آپ۔ خدا کی قسم یہ اہل بیت کے ذکر کا معجزہ ہے کہ جتنا دبایا جاتا ہے اتنا چھن چھن کے سامنے آتا ہے، اتنا فضائل سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کے کہا بولنے والے تیرا سوال غلط ہے، تیرا سوال ہی الٹا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا سوال یہ نہ کر کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو اوروں نے کر کیسے لی؟ اس لیے کہ قرآن حسین کے گھر میں اترا، فرشتے حسین کے گھر میں آئے، نبی حسین کے گھر میں، تو بتا کے نکلے، سب کو بتا کے نکلے، سارے بیٹھے رہ گئے۔ افسوس کی بات ہے تحت و تاج ملا تو انہیں اور خون بہایا تو ابو طالب کی اولاد نے نکلے۔ جس آیت کو میں نے پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تو چیزیں ہیں اسلام میں، یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ حسین کس لیے نکلے؟ اصلاح امت کے لیے، دین کے لیے۔ بیعت ہوئی، حسین نے وطن چھوڑا، مدینہ منورہ، سارا مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا قرآن ان کے پاس نہیں تھا؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آیتیں نہیں پڑھتے تھے، وہ اس آیت کو نہیں پڑھا، انہوں نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کیا ان کے اوپر کعبے کا احترام واجب نہیں تھا؟ حسین سے یزید کا کوئی رابطہ نہیں تھا، ذہن میں رکھیے گا، یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، حسین کے کردار کا دشمن تھا۔ اور کرے وجہ جانتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہاں جتنے بھی ہیں سارے مجلس میں رہتے ہیں، ایک آدمی، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے، ایک آدمی مجلس میں نہ آیا، ہم نہیں سنے گے جا کے مولانا کی مجلس سارے برادری آ گئی، ایک نہیں ہے، کیا میرے اوپر کو فرق پڑے؟ اور آسان کرو، آپ کی بستی میں پیش نماز ہے، سارا گاؤں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نہ پڑھتا، فرق پڑ جائے گا ان کو؟ نہیں پڑھے، سارا گاؤں نماز پڑھ رہا ہے بھائی، ایک آدمی نہیں پڑھتا تو کون سا نقصان ہو گیا؟ نہ پڑھے، سارے تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس ایک آدمی کے نہ آنے سے مولانا کے دل میں پریشانی ہو، حیران ہو، مضطرب ہو، اور وہ یہ چاہے کسی بھی طرح بس یہ آدمی نماز میں آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کی نظر میں بھی جتنا احترام ساری بستی کا ہے اتنا اکیلے اس شخص کا ہے۔ اور کرے یزید کی بیعت سب نے کر لی تھی، اکیلے حسین نے نہیں کی تھی۔ اگر نہ کرتے تو کون سا فرق پڑا تھا؟ 26 ملک ہیں آج جن پہ یزید کی حکومت تھی، 26 ملک بنے ہوئے ہیں، افغانستان کی سرحدوں تک یزید کی حکومت تھی، افریقہ کے بر اعظم تک یزید کی حکومت تھی، تمام گلف کنٹریز پر یزید کی حکومت تھی، کروڑوں سروں کا بادشاہ تھا، ایک سر سامنے نہیں جھک رہا تھا۔ حسین اکیلے نہیں مانتے تھے، یزید اتنا پریشان کیوں تھا؟ اس نے اتنا زور کیوں لگایا؟ 18 ملکوں سے فوجیں کیوں بلائی؟ حسین کا سر جھکاؤ، حسین سے بات منواؤ۔ یزید نے زور دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا، یاد رکھنا مجھ جیسے کی نظر میں بھی جتنا مقام اکیلے حسین کا ہے اتنا ساری کائنات کا ہے۔ اور کریں آپ زور دیا، سب کو پتا تھا۔ یزید نے کہا کوئی جملہ نہیں کہا حسین کے خلاف، اس نے جانتے پہلا جملہ کیا کہا؟ شام کے محلوں سے اس نے آواز اٹھائی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ یزید کے جملے بتا رہا ہوں آپ کو، اٹھا لیجیے کرسی کی تاریخ، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، سب بنی ہاشم کا ڈھانگ تھا۔ انہوں نے تخت و تاج کے لیے مچایا تھا، ساری دنیا سے خاموش رہی، مگر وہ طبقہ جو دین کا وارث تھا وہ
چنانچہ اسلام کا ذمہ دار تھا. اور کرے نا ساری دنیا یزید نے انکار کیا, کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی وحی نہیں, ساری دنیا خاموش. نہیں نا, یہ بتائیے نمازوں کو خاموش رہنا چاہیے تھا؟ کم سے کم نمازوں کو تو بولنا چاہیے تھا فرشتہ آیا ہے, روزے داروں کو ایکشن میں آنا چاہیے تھا نبی آیا ہے, حاجیوں کو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ نہیں صاحب قرآن کے آیت حج کرو. مگر یزید کے انکار پہ نہ کوئی حاجی بولا, نہ کوئی نمازی بولا, نہ کوئی روزے دار بولا. ہاں تاریخ میں لکھا جیسے یزید نے اعلان کیا, غیرت دکھائی تو ابو طالب کے خون نے یزید کو للکارا, تو ابو طالب کے خون نے اپنا گھر چھوڑا, تو ابو طالب کے خون نے اپنا گھر لٹایا, تو ابو طالب کے خون نے اپنا سر کٹایا, تو ابو طالب کے خون نے اور اپنا بھرا گھر لٹا کر قیامت تک مسلمانوں کو پیغام دیا, یاد رکھنا دولت کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں اپنی دولت لٹا کر اسلام کو بچانے والے. ایک سلام دے محمد والے محمد کا. دولت کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں اپنی دولت لٹا کر اسلام کو بچانے والے اور ہوتے ہیں. آج 1400 سال گزر گئے, ہر سال آپ سنتے ہیں کوفے والوں نے مارا, یہ روتے دوسرے. کیا ضرورت ہے اتنی مجلسیں کرنے کی, اتنی عزاداری کرنے کی, نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں, کتنے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. یاد تازہ رکھیے چند دنوں اس کے بعد میں ختم ہو گیا. تم نے سمجھا ہی نہیں, ختم جنگیں ہوتی ہیں, واقعات ختم نہیں ہوتے. کربلا جنگ نہیں ہے, واقعہ ہے. اور یہ یاد رکھے گا حالات نظر خزاں ہوتے ہیں, معجزہ کبھی نظر خزاں نہیں ہوا کرتا. اور کریں کسب عزاداری کرنے کی ضرورت کیا ہے بتاؤں آپ کو. سب سے بڑی عزاداری کی ضرورت کیا ہے؟ جو آج انسان کہہ دیتا ہے یار آج مجلس میں نہیں جا رہے, کل کو چلیں گے, ان کے یہاں نہیں جائیں گے, ان سے ہماری ناراضگی ہے, فلاں کے یہاں چلیں گے. پہلے تو اپنے بچوں کو جملہ کہہ دو, مجلس میں آ رہے ہو تو اپنے مقدر پہ شرف حاصل کرنا, اپنے نصیب پہ فخر کرنا. اس لیے کہ ہر پیروں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ حسین کے بارگاہ میں آ جائے. اور کریں اگر حسین کا ماتم کر رہے ہو تو سر کو سجدے میں رکھ دینا, اس لیے کہ قتل کرنے والے ہاتھ تو بہت ملیں گے, مظلومیت میں ماتم کرنے والے ہاتھ بہت کم ملیں گے. اور کریں ہر زبان کو حسین کی بارگاہ میں بولنے کی توفیق نہیں ملتی. اگر یقین نہ ہے تو صبح کو دیکھ لینا, چوراہوں میں کھڑے ہو کر بولنے والے بہت ملیں گے, فرش عزا پہ بیٹھ کر زبان چلانے والے کم ملیں گے. اور کریں تو لہذا کبھی یہ مت سوچنا کہ فرش عزا پہ جائیں گے نہیں جائیں گے تو صاحب ان کی تو مجلس نیکی رہ جائے گی, ہم نہیں جائیں گے تو ان کی مجلس نہیں ہوگی. نہیں, ایک جملہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو, ان مجلسوں کی عزت ہماری وجہ سے نہیں ہے, ہماری عزت ان مجلسوں کی وجہ سے ہے. یہ مجلسیں ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے, ہم ان مجلسوں کی وجہ سے زندہ ہے. قسم خدا کی اگر عزاداری نہ ہوتی تو کبھی کے ختم ہو گئے ہوتے, کبھی کے مٹ گئے ہوتے. آپ نے غور کیا, آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, کہیں جلوس میں بم بلاشت, کہیں مسجد میں بم بلاشت, کہیں شیعوں کو چن چن کے پارا چنار میں قتل کیا جا رہا ہے. آپ غور کریں جو قتل کرنے والا ہے اس میں میزائل بھی ہے, ٹینک بھی ہے, طیارے بھی ہیں, پرمانو بھی ہے, ہائیڈروجن بم بھی ہے, فوج بھی ہے, جدید ترین ہتھیار ہے. جن کو مارنا چاہتا ہے, مٹانا چاہتا ہے, نہ بندوق ہے, نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ نیزہ ہے, نہ بھالا ہے. مگر ہم نے دیکھا 4 کا گلا کاٹا, 50 فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے, 20 بم بلاسٹ میں شہید ہوئے, 100 فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے. پر وہ مارنا چاہتا ہے, تم مٹتے کیوں نہیں؟ اب بھی نہیں سمجھے. فاطمہ زہرا نے باقی سے کہا ہمارے چاہنے والوں, عزاداری کرنا تمہارا کام ہے, تمہیں زندگی عطا کرنا یہ ہمارا کام ہے, ہم تمہیں بچائیں گے. ہم تمہیں بچائیں گے. تم عزاداری کرو, ہم تمہیں بچائیں گے. ورنہ غور کرو جو آپ کو مارنا چاہتا ہے اس میں سب کچھ ہے. آپ مرتے ہوئے مٹتے نہیں ہیں, وہ مارتا ہوا تھک گیا.
کہاں تک مارے, کتنوں کو مارے, ایک کو مارتا ہے 100 نکل جاتے ہیں, ایک جلوس بند کرتا ہے جگہ مجلس سے شروع ہو جاتی ہے. اور کرایا تو آزاداری کا پہلا فائدہ موسا مٹا نہیں کرتا, حالات مٹ جاتے ہیں. اور پھر آزاداری کے موسا ہونے کی پہلی دلیل بتاؤں آپ کو, ہٹلر نے کتنا ظلم کیا, پڑھے لکھے بچے میرے سامنے بیٹھے, کتنے لوگوں کو مارا, گنتی ہے, چند یہودیوں کو چھوڑا تھا, اور یہ کہہ کے چھوڑا تھا اس قوم کو اس لیے زندہ چھوڑا تھوڑی سی تاکہ کل کو لوگ یہ کہیں کہ میں نے ٹھیک کیا ان کو قتل کر کے, اس لیے کہ یہ وہ ناہنجار قوم ہے جو کل بھی جہنمی تھی آج بھی جہنمی ہے اور قیامت تک جہنمی رہے گی. لاکھوں کو مار دیا نا. ابھی رشیا یوکرین کی جنگ 2.5 سال سے چل رہی ہے, ہزاروں نہیں لاکھ ہے. ایمانداری سے بتاؤ, یہ جو انٹرنیٹ پہ کسی کی آنکھوں نہیں بنے جا رہی, اچھا ان مرنے والوں میں کبھی کسی کا نام پڑھا تو اسلام کا مارا, اس عقیدے کا مارا, اس کا مذہب یہ تھا, اس خاندان کا مارا, اس کا خاندان یہ تھا, اس قبیلے کا مارا, اس کا قبیلہ یہ تھا, اس وطن کا مارا یہ تھا. نہیں, خالی مرنے کی خبر آئی, نہ نام آیا, نہ قبیلہ آیا, نہ قوم آئی, نہ عقیدہ آیا, نہ ملک آیا, بس کہانی ختم, گرد پڑ گئی. مگر 1400 سال پہلے کربلا میں 72 شہید ہوئے, سب کے نام بھی ہیں, سب کے خاندان بھی ہیں, سب کے شجرے بھی ہیں, اور کریں سب کا تنکور آج تک کائنات میں باقی ہے. آپ جانتے ہیں اگر یہ آزاداری نہ ہوتی تو اس کا پہلا نقصان کیوں ہوتا, جس نے کل ظلم کیا وہ علیہ السلام بن گئے. نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ظالم تھے, ایک نسل بدلی علیہ السلام بن گئے. علیہ السلام میں ایسے نہیں ہے. آپ کتابیں بڑی پڑھی ہیں جنہوں نے زندہ مسلمانوں کو دیواروں کو چھلوا دیا, آج میں نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اگر آزاداری نہ ہوتی تو نقصان کیا ہوتا, یزید کب کا علیہ السلام بن گیا ہوتا, اور تاریخ نے اسے متبرک صحابی بنا کر نبی کا تاریخ میں پیش کر دیا ہوتا. مگر یہ آزاداری ہے جو ہر سال یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتارتی ہے اور اتار کے بتاتی ہے ظالم کون تھا, مظلوم کون ہے. اور پہلے تو آزاداری ظالم اور مظلوم کی پہچان بتاتی ہے. اچھا بس ایک آخری جملہ آپ تک پہنچاؤں. کیسا گزر گیا واقعہ, ایک جنگ ہوئی تھی, کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا, کہانی ختم. تمت بالخیر, باقی اور باقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یزید نے سر کاٹ لیا, کھینچ گیا, حسین کا سر کٹ گیا, حسین ہار گیا. لکھا جا رہا تاریخ میں, اٹھا کے پڑھیے. ایک بات اپنے بچوں سے کہہ دوں, واٹس صاحب کے دین سے دور رہنا, اس لیے کہ موبائل کا دین اور ہوتا ہے, رسول کا دین اور ہے. موبائل سے دین سمجھ میں نہیں آئے گا, کہانی ختم. کیا ضرورت ہے, لکھا جا رہا ہے کتابوں میں, ایک جیت گیا ایک ہار گیا, ایک نے سر کاٹا ایک نے سر کٹا دیا, کہانی ختم. غلط پہنچ رہے ہیں, غلط پہنچ رہا ہے بھائی تک. کربلا تو جسموں کی جنگ نہیں ہے, کربلا تو کرداروں کی جنگ ہے. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کربلا کو کرداروں کی جنگ ہے. ایک حسین کا کردار ہے, یزید کا کردار ہے. سنیے گا, کربلا 2 نظریوں کی جنگ ہے, کربلا 2 فکروں کی جنگ ہے, کربلا علم و جہل کی جنگ ہے, کربلا حق و باطل کی جنگ ہے. کربلا تو جسموں کی جنگ نہیں ہے کہ ایک مارا گیا ایک نے مار دیا, نہیں. کربلا تو نظریوں کی جنگ ہے. اب نظریے کیا ہے ہمیں نہیں پتا, فیصلہ مسلمان کرے جیتا کون ہارا کون, مگر نظریہ دیکھے گا. کربلا میں 2 نظریے, ایک یزید کا نظریہ ہے, ایک حسین کا نظریہ ہے. یزید کا نظریہ کیا ہے, نمازیں نہ رہے, روزے نہ رہے, حج نہ رہے, تلاوت قرآن نہ رہے, اذانیں نہ رہے, ماں باپ کا احترام نہ رہے, عظمت کعبہ نہ رہے, علی کی شان نہ رہے, محمد کا بیان نہ رہے, اللہ کا پیغام نہ رہے. حسین کا نظریہ کیا ہے, حسین کی منشا کیا ہے, اللہ کا پیغام بھی رہے, محمد کا بیان بھی رہے, علی کی شان بھی رہے, تلاوت قرآن بھی رہے, اذانیں بھی رہے, نمازیں بھی رہے, روزے بھی رہے, حج بھی رہے, عظمت کعبہ بھی رہے. آج یہ مت دیکھو سر کس کا کٹا, کس نے کاٹا, یہ دیکھو نظریہ کس کا زندہ ہے. اگر اذانیں ہیں تو حسین جیت گئے, نمازیں ہیں حسین جیت گئے, تلاوت قرآن ہے حسین جیت گئے, عظمت کعبہ ہے حسین جیت گئے. اس لیے کہ کردار حسین کا باقی ہے, یزید کا کردار باقی نہیں ہے. ایک آخری مثال دے دوں آپ کو, جیتنے کی پہچان کیا تھا, حسین جیت گئے. تو سنیے,
3 سال میں پردھانی کا الیکشن کو چوتھا سال چل رہا ہے تو بچنور میں سبھی جگہ ایک ساتھ ہوتا ہے نا. چلیے میں آپ کی بستی کے ساتھ دیتا ہوں. آپ کی بستی کے اندر پردھانی کا الیکشن ہوا اور فرض کریے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے, کون جیتا کون ہارا, کون جیت گئے, آزادی کے اوپر نہیں. الیکشن ہوا, 4 کینڈیڈیٹ یہاں سے کھڑے ہوئے, ہر کینڈیڈیٹ کو لگ رہا تھا میرے اتنے ووٹ ہیں, 2000 ووٹ ہیں, 4 کینڈیڈیٹ 8,000 کینڈیڈیٹ کیا تھا, 1500 میرے 5 میں 3 ہے, اس دوسرے کے پاس جائیے وہ کہہ گا 1800 لے لے اور کہہ رہے اب کل 2000 کو اتنا بڑا دیا جاتا ہے. بہرحال ووٹ پڑے, پڑھنے کے بعد میں آدھے ڈبے بند ہو گئے اور اب تاریخ آئی کہ فلاں تاریخ میں کاؤنٹنگ ہوگی. کہاں پہ ہوتی ہے آپ نے جامپور میں یا نجیب آباد میں؟ تاریخ آئی کے ساتھ کوتوالی کے اندر فلاں تاریخ میں کاؤنٹنگ ہوگی, ریزلٹ آؤٹ کیا جائے گا. الیکشن میں ہوا تھا اس میں کون جیت گیا کون ہار گیا یہ ڈکلیئر کیا جائے گا. اب وہ دن آیا جس دن کاؤنٹنگ ہونی تھی. یہ بتائیے یہ چاروں کینڈیڈیٹ کیا راشن میں رکھ کے جائیں گے؟ نہیں, ان کے جو سپورٹر ہوتے ہیں وہ تاشا, ڈھول, نقارا, ہار, پھول ساری چیزیں لی بینڈ باجا بجاتے ہوئے چلے. کون کہیں اس کے سپورٹر, یہ ان کے سپورٹر, یہ ان کے سپورٹر, یہ ان کے سپورٹر, چاروں گئے. چاروں کو امید ہے نا ہمارا جیتے گا, حالانکہ یہ غلط ہے نہیں. الیکشن بوتھ پہ کھڑا ہو کے سمجھدار آدمی بتا دیتا چلنے والے کا پیر کدھر ڈالا, اس کا ووٹ جائے گا کدھر. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذہن میں آ گیا تو اس ووٹ کی قیمت پہچاننا. حسین نے یزید کو ایک ووٹ نہیں دیا, اپنا سارا کنبہ دے دیا. ایک ووٹ مانگا تھا یزید نے حسین سے, سارا گھر دے دیا. غلط آدمی کو ووٹ نہیں دیا. حسین نے قیامت تک پیغام دیا, گردن کٹا دینا, غلط آدمی کو الیکشن میں ووٹ نہ دے دینا. اور کہہ رہے کہ تاریخ آئی یہ چاروں مجھے باقی تو نہیں کہیں گے, جیت کی امید ہے, ہم نہ جیتے گا. وہ جلوس کی شکل میں گئے تو تاشا نقلا ہاتھ توڑ لے گئے. اب الیکشن ڈکلیئر ہوا, فالا صاحب جیت گئے. ایک جیت گیا 3 نہیں پہنچا آپ کا ذہن. 4 کھڑے ہوئے تھے, لیکن میں نے کہا میں کھل کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, پڑھوائی میں آپ اشارہ کو دے رہا ہوں. 4 کھڑے ہوئے تھے, گنتی ہوئی, راؤنڈ پورے ہوئے, الیکشن میں ریزلٹ آؤٹ ہوا, اعلان ہوا مائک سے. بکانیری کے اندر 4 آدمی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, ان میں سے ایک جیت گیا, 3 ہار گئے. یعنی دنیا میں بتاتی ہے 1 کا مقدر جیتنا ہے, 3 کا مقدر ہارنا ہے. اور کرے نا, 1 جیت گیا, 3 ہار گئے. اچھا یہ جو گئے تھے چاروں کو جانے میں کوئی فرق تھا نہیں, سب کے سینے تلے ہوئے تھے, سر اٹھا ہوا تھا. ہاں تاشے نکالے جانے والے ہیں, ہمارا جیتے گا تو تاشے نکالے بجانا. اگر جو الیکشن ڈکلیئر ہوا یہ وہاں سے چلے. یہ جو 3 ہیں ہارنے والے, یہ بتاؤ کیا یہ سڑک سے سر اٹھا کے آئیں گے, دو تاشے نکالے بجاتے ہوئے آئیں گے؟ نہیں. جیسے ہار کا اعلان ہوا, کوئی ادھر سے بائک لے کے نکلا, کوئی ادھر سے منہ چھپا کے نکلا, کوئی ادھر سے منہ چھپا کے نکلا, بندے آیا آپ کو اپنی منزل پر. لیکن جو جیتا وہ نہ بائک پہ ادھر بھاگا, نہ گاڑی پہ ادھر بھاگا. اس کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے اس کے گلے میں ہار ڈالے, اسے اونچائی پہ کھڑا کیا, گاڑی کو لے کے چلے, ڈھول تاشا نغارا بجایا, خوشی مناتے ہوئے چلے. سامنے سے گاڑی آ رہی تھی, اس نے روک کے پوچھا بھیڑ کیسی ہے؟ آپ کو پتا نہیں یہاں نشر ہوا تھا کتنا لڑی میں, آج کون دن تھے, 4 آدمی کھڑے تھے, 3 ہار گئے, 1 جیت گیا. یہ اس کا جلوس ہے. اور کرے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوس جیتنے والوں کے نکلتے ہیں, ہارنے والوں کے جلوس نہیں نکلا کرتے ہیں. اور کرے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوس جیتنے والوں کے نکلتے ہیں, ہارنے والوں کے جلوس نہیں نکلتے. اب یہ بعد میں کہنا کہ کون جیتا کون ہارا, پہلے ہمیں کائنات میں کہیں پہ یزید کا جلوس تو دکھاؤ, ورنہ ہمارے پاس آؤ. یہاں بھی حسین کا جلوس, وہاں بھی حسین کا جلوس, وہاں بھی حسین کا جلوس. ہمارے ساتھ حسین کا جلوس نکال کے بتاتے ہیں, کربلا میں یزید ہار گیا, حسین جیت گئے. ایک سوال ہے محمد والے محمد کا.
جیتنے والوں کے نکلتے ہارنے والوں کے جلوس کبھی نکلا نہیں کرتے. آج زمانہ دیکھے کہاں کہاں جلوس نکل رہا ہے. کل 15 اگست تھے نا, لیکن بات آتی رہتی ممبر پہ مجبوری ہے, چوری نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ممبر امین لوگوں کی جگہ ہے, چوروں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. بات آ رہی کل کیا تھی 15 اگست. کیا کیا آپ نے, بچوں نے کیا کیا اسکول کے اندر, جھنڈا اٹھایا, ترنگا ہے نا. یہ ترنگا کس کا جھنڈا ہے, ہندوستان کا. اچھا آپ جو ہے راجناتھ سنگھ کی جگہ رکشا منتری ہے, امت شاہ کی جگہ گرہ منتری ہے. یہ سمجھے گھر پہ بساتے تھے. حسین کیا کون جیتے کون ہارا ذہن رکھے گا. امت شاہ میں نام لے کے گیا ہوں, کل 15 اگست تھی, اپنے مکان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا دیتا, منترا کے باتیں رہ جاتا یا جیل میں ڈال دیا جاتا. جیل میں ڈال دیا جاتا نا. اتنی بڑی فوج کا مالک ہے وہ, اتنے بڑے دیش لگے ہیں منتری ہے وہ, مگر ایک جھنڈا اگر پاکستان, ایران, امریکہ, لیبنان, سیریا, ترکی, عراق کسی بھی ملک کا اپنے ملک میں اپنے مکان کی چھت پہ لگا دیتا, پکڑا جاتا ہے نہیں, پکڑ نہیں جاتا, ہوتا چھل جاتا, دیش دیوہی کا مقدمہ چلتا, جیل کے اندر ڈال دیا جاتا. کیوں کہا, اس لیے کہ ایک ملک کے اندر اسی ملک کا جھنڈا لہرا سکتا ہے, دوسرے ملک کا جھنڈا آپ نہیں لہرا سکتے. آپ کتنے بڑے طاقتور ہو, امریکہ کا جھنڈا ہندوستان میں نہیں لہرا سکتا, ہندوستان کا جھنڈا ایران کے اندر نہیں لہرا سکتا. مگر سلام کرو حسین کو جا کر, حسین کے عباس کا نام ہندوستان میں بھی لہراتا ہے, عراق میں بھی لہراتا ہے, ہندوستان میں بھی لہراتا ہے. اگر نہ یہاں کوئی پرتیبندھ ہے نہ وہاں کوئی پرتیبندھ ہے. اس لیے کہ حسین ایک ملک کا بادشاہ نہیں ہے, حسین کائنات کا بادشاہ ہے. حسین سروں کا بادشاہ نہیں ہے, حسین دلوں کا بادشاہ ہے, اور گلے ساری دنیا میں لہراتا ہے. اور کون یا قضا خانے میں بیٹھے اس کے ساتھ پہچانی ہے. ایک ملک کی دوسرے ملک کے اندر کتنی ایمبیسی ہوتی ہے, ایک دو نہیں ہوتی, ایک ہوگی. کتنے طاقتور اور بیٹھے کے دنیا میں کتنے گہرے تعلقات ہوں, ایمبیسی کتنی ہوگی, ایک دو نہیں ہو سکتی. اچھا آپ کیسے پہچانیں گے ایران کی ایمبیسی, کیسا 12 کمرہ روڈ پہ دلی تھی, چلیے ہے دلی میں اور ایمبیسی, آپ پہچانیں گے کیسے, یا شیعہ کے مقام کی پہچان کیسے ہوگی محرم میں, کہ اس کے گھر کے اوپر کالا علم لگا ہوا ہے, پہچان لیتے نا, نصر اللہ کا فوٹو لگا ہوا ہے, خامنہ صاحب کا لگا ہوا ہے, سستانی صاحب کا لگا ہوا ہے, پہچان رہتی ہے, علامتیں ہوتی ہیں. ایمبیسی میں کیسے پہچانیں گے, مولانا اس میں سوال کرنے کو کون سی ضرورت, یہ بھی کوئی ایسی بات ہے. جس ملک کی ایمبیسی ہوگی اسی ملک کا جھنڈا اس ایمبیسی کے اوپر لگا ہوگا, وہ لہرا کے اپنے ملک کی عزت کا اعلان کر رہا ہے. پتہ تیرا میں ایران کا ہوں, میں سیریا کا ہوں, میں لیبنان کا ہوں, میں ترکی کا ہوں, میں یہ عراق کا ہوں. غور کر رہے ہو, دنیا کے کتنا بھی طاقتور ملک کیوں نہ ہو, دوسرے ملک کے اندر اس کی ایک ایمبیسی ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی. سلام کرو حسین کو جا کر, جس کی ہر ملک میں نہیں, ہر شہر میں ایمبیسی, ہر گاؤں میں ایمبیسی, ہر قوم میں ایمبیسی. حسین کی ایمبیسی کا نام ہے امام بارگاہ, ایمبیسی کا نشان ہے عباس کا نام, جو آج بھی لہرا کے بتا رہا ہے کربلا میں 72 جیت گئے, لاکھوں کا لشکر ہار گیا, کہیں کوئی پرتیبندھ نہیں. کینیڈا, انگلینڈ, لندن, پوری دنیا میں حسین کی عزاداری ہو رہی. کیوں, اس لیے کہ حسین بقائے انسانیت کے لیے نکلے. کیا گاندھی جی نے نہیں کہا 72 کو لے کے چلا, کسی نے کہا انگریزوں کے سامنے اتنے ہتھیار ان کے پاس تم جیت جاؤ گے, کہا میں نے کائنات کے اوتار حسین ابن علی کی تاریخ پڑھی ہے. حسین جب کائنات کے سب سے پہلے آتنکوادی, سب سے پہلے ٹیررسٹ کے خلاف اسلام کو آزاد کرانے کے لیے نکلے تو 72 کو لے کے نکلے, اور گاندھی نے پلٹ کے کہا اگر حسین 72 کے ذریعے اسلام کو آزاد کرا سکتے ہیں تو میں 72 کے ذریعے ہندوستان کو آزاد کیوں نہیں کرا سکتا. غیروں نے حسین کے کردار کو لیا اور آج ہندوستان آزاد ہو گیا. حسین نے کرداروں کو لیا. آئے کربلا, اور کربلا کے بعد حسین نے بسایا کربلا کے میدان کو. آپ سنتے ہیں 28 منٹ کو مدینہ چھوڑا, 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے. پورے محرم اپنے مسائل سنے, چند جملے بتاؤں آپ کو, آپ بیٹھے ہیں عزادار,
دل کر رہا پڑھنے کے لیے لیکن پڑھتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ زبردستی کوئی کام کروایا جائے۔ حسین کا چاہنے والا ہو، مسائل سے ان کے آنسو نہ نکلے تو حسین کا چاہنے والا کیسا؟ میں آپ سے یہ نہیں کرتا سر پھوڑ لیجیے، سر پیٹ لیجیے، نہیں، جس کے مقدر میں جتنا گریا آئے گا اتنا روئے گا، اس لیے کہ یہ آنسو تمہارے نہیں کریں گے، یہ فاطمہ کے رومال میں جانے ہیں۔ مگر ہاں ایک جملہ ضرور، پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے آج آپ کے درمیان میں پڑھنے کے لیے، جس دن کے ساتھ رہتے ہیں نا بھرے ہوئے ماشاء اللہ، چاروں طرف بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، مختل کی کتاب ہے، کربلا سے گزر، کربلا میں کیا گزری، اس لیے کہ بچے ریکارڈ کریں نہ جانے کہاں ریکارڈنگ پہنچتی ہے، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ اس میں ایک روایت کو میں نے پڑھا کہ جب کبھی مجلس ہوتی ہے تو شام سے بی بی اٹھتی ہے اپنے مزار سے، جسے زینب کہتے ہیں، وہ اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد مدینے کے قبرستان میں آتی ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں ایک قبر پر آ کے بیٹھ جاتی ہے، گریہ کرتی ہے، اماں میرے بھائی کا پرسہ لینے نہیں چلو۔ جنت البقیع سے ایک بی بی اٹھتی ہے جس کی کمر جھک چکی ہے، لیکن میں زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بہت کم مسائل پڑھوں گا، اختیارات کو پرسہ کیسے لے رہا۔ ایک بی بی اٹھتی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، تین پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ ماں بیٹیاں وہاں سے چلتی ہیں، اب زندان شام میں آتی ہیں اور ایک چھوٹی سے قبر کے پاس آ کے کہتی ہے، بیٹی سکینہ اپنے بابا کا پرسہ لینے لے چلو، تمہارے بابا کے عزاداروں نے بلایا ہے، تمہارے بابا کے سفاروں نے بلایا ہے، بیٹی نہیں چلے۔ 3.5 یا 4 سال کے بچے بہت سے اٹھتی اور مجلس میں آتی، اللہ جانے کس کے پہلو میں حسین کی بیٹی بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں علی کی بیٹی بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں محمد کی بیٹی بیٹھی ہو، مجھے نہیں پتا، بس ذہن میں آ گیا، پڑھنے کا دل کر رہا ہے اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب اس طرح عزاداروں کا مجمع دیکھتے ہیں، کھڑا ہوا مجمع اور عزادار مسائل سن کے روتے ہیں، تو حسین کی 4 سال کی بچی اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد اپنی پھوپھی کی گود میں آ کر بیٹھتی ہے اور گود میں آنے کے بعد کہتے ہیں، پھوپھی اماں یہ جو لوگ رو رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کس کو رو رہے ہیں، کس حسین کا ماتم کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، میرے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بیٹی سب تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، سب تیرے بابا کے عزادار ہیں، سب تیرے بابا کے ماتمدار ہیں۔ سنے گے حسین کی بیٹی کا جملہ، حسین کی بیٹی طلب کے کہتے ہیں، پھوپھی اماں اگر یہ اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے کانوں سے پوچھ مارے نہ چھڑتے، میرے ساروں پہ تماچے نہ لگتے، میرے دامن میں آگ نہ لگتی، پھوپھی اماں ہمارے خیمے نہ جلائے جاتے۔ عزاداروں حسین کی بیٹی کی تمنا ہے اور ایک مرتبہ حسین کی بیٹی طلب کر کہتی ہے، عزاداروں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ جب آواز بلند کر کے میرے بابا کو رو رہے ہو تو تمہیں کوئی تازیانے نہیں مارا، تمہارے کوئی تماچے نہیں مارا، مگر ذرا مجھے دیکھو، میں نے کربلا سے شام تک جب بھی اپنے بابا کو رونا چاہا میرے بھیا نے ہاتھ کر کے یہ سنبھالا، میرے پاس آ گئے، بہن سکینہ رونا نہیں، اے بھیا کیوں اپنی قمیض کو پلٹا، اے بہن سکینہ اب تیرے بیمار بھائی نے تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے، گوشت زخمی ہے۔